السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پیوست کر دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے کہ بہت بری چیز ہے جس کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس، خالص، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، لوگوں کے سوا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پس تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، ابداً، کبھی بھی، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظلم کرنے والوں کو یا ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور ضرور تو ان کو پائے گا لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والے، عَلَىٰ حَيَاةٍ، دنیا کی زندگی پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ، یا یوں ہے کہ اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے شرک کیا۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، پسند کرتا ہے ان میں سے ہر ایک کاش کہ اسے عمر دی جائے 1000 سال۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں ہے وہ عمر، اس کی وہ زندگی، بمزحزحہ، اس کو بچانے والی عذاب سے، ان یعمر، اگرچہ وہ عمر دے دیا جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا۔ اخذ، اس کا معنی پکڑنا بھی ہوتا ہے، اخذ یأخذ، اور کسی سے کچھ لینا بھی۔ میثاق یعنی ایسا عہد جس پر دو طرفہ قسم یا کس طرح کا معاملہ ہوا ہو، یعنی پختگی کے ساتھ جو عہد لیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پکے وعدے لیے تھے، وہ عہد جن کا ذکر وہ کام جن کے کرنے کا عہد پچھلے رکوع میں ذکر ہو چکا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، رفع یعنی بلند کر دیا۔ یہ واقعہ بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ کی آواز کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے سن لیا، لیکن اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو اس طرح کھڑا کر دیا کہ جیسے چھتری ہوتی ہے۔ پھر یہ لوگ
اللہ کے سامنے طائب ہو گئے اور پہاڑ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی بینات آ جائیں جس طرح کی موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب موجود تھے تو اس وقت تو تم نے ان کی تمام بینات کو دیکھ کر انکار کر دیا، تو اب نبی علیہ السلام کے اوپر بینات ویسے تو نازل ہو رہی تھیں، بہت سے معجزے دیے جا رہے تھے، قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، لیکن ان کی منہ مانگی ہوئی نشانیاں اگر نہیں اتری، مثلاً ان کا یہ کہنا تھا کہ نبی علیہ السلام ایک جانور لے کے آئیں اور وہ میدان میں کھڑا کریں اور آسمان سے بجلی اترے اور اس کو کھا جائے، تو اس طرح کی نشانیاں جب اترتی ہیں تو شرط کے ساتھ اترتی ہیں کہ اگر قوم مان لے گی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانے گی تو ہلاک ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر لوگوں کی منہ مانگی نشانیاں اتارنے کی بجائے ان کو ان کے ماضی کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے پچھلے حالات کو دیکھو کہ تم پیچھے کیا کچھ کر آئے ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تم سے عہد بھی لیا اور تمہارے اوپر کوہ کو بھی اٹھایا اور تم سے یہ وعدہ لیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہ اللہ کے احکامات کو، ما آتیناکم کا مطلب اللہ کے احکامات، کہ ان کو تم اچھے طریقے سے پکڑو اور ان پر عمل کرو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو غور سے سنو۔ غور سے سننے کا مطلب یہی کہ عمل کے ساتھ۔ لیکن ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی۔ یہاں اس کی مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ یہ قوم بڑی ہٹ درم تھی، دلیر تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے منہ پر ہی کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا ہے، آواز ہمیں آپ کی پہنچ رہی ہے لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ ہم نے سن لیا ہے، اور دل میں کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ وہ سن لیتے تھے اور عملی طور پر انکار کر دیتے تھے۔ تینوں تفسیریں ٹھیک ہیں۔ تو یہ ہم پر بھی یہ مطابق ہوتی ہیں کہ ہم مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن لیتے ہیں، کبھی تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتی، کبھی دل میں ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکتی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ سن لینے کے بعد ہمارا عمل اس حکم کے خلاف ہی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بڑی مہلک بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار بننے والی بات ہے کہ ہم اللہ کا حکم سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بندے کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مثلاً پردے کا حکم سنا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، برقع پہنیں، عبایا پہنیں، نقاب کریں اور نقاب کے ساتھ باہر جائیں، غیر مردوں کے سامنے نقاب کے ساتھ آئیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی نقاب کھل جائے یا کوئی ہوا سے اڑ جائے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جائے، اچانک کوئی آ جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہے کہ اس کے اوپر پوری کوشش کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں اشربو پلا دی گئی، پیوست کر دی گئی، کیونکہ جب بندہ پانی پیتا ہے نا، کوئی بھی چیز پیتا ہے تو پورے جسم میں سرایت کرتا ہے، تو اس طرح ان کی رگ رگ میں بچڑے کی محبت سرایت کر گئی۔ کس وجہ سے؟ ان کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ تو آج کا مسلمان بھی جب اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس گناہ اس کے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں، پھر اس کو قرآن پڑھنا مشکل لگتا ہے، فلم دیکھنا آسان لگتا ہے، تلاوت کا سننا مشکل لگتا ہے، اور اس کے لیے گانے بجانے اور ان چیزوں کو سننا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی ہر کام میں جب وہ گناہ کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور جب وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہ یہ بہت بری چیز ہے، یأمرکم جس کا تمہیں حکم دیتا ہے، جس کے بارے میں تمہارا ایمان، یعنی اگر تمہارا ایمان اسی قدر ہے، انکار کی حد تک ہے، تو یہ ایمان اچھا نہیں۔
اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ رویہ اچھا نہیں ہے کہ تم اللہ کا حکم سن کے انکار کر دیتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور بات کا آگے ذکر کیا ہے۔ یہود یہ بات کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ نے ہمارے لیے خاص طور پہ ایک جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو، قل کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ایسا ہے جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے خالص جنت بنا رکھی ہے، فتمنوا الموت، بس تم موت کی آرزو کرو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، سچے ہو تو۔ یہاں بھی فتمنوا الموت، اس کی ایک تو یہ تفسیر ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ موت ہے، پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر مرنے کی آرزو کرو، مرنے کی تیاری کرو، مرنے کے لیے نیک عمل کرو تاکہ تم موت کے بعد جنت میں جا سکو۔ دوسرا یہاں یہ بات ہے کہ آخر یہودیوں کو ہی موت کی آرزو کا کیوں کہا گیا؟ حالانکہ موت سے تو مسلمان بھی ڈرتا ہے۔ تو مفسرین نے اس کی دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، یہاں یہودیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم موت کی آرزو کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مباہلہ کرو، کیونکہ مباہلہ میں فریقین جب اکٹھے ہوتے ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک یہ بد دعا کرتا ہے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ مر جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو یہاں ان لوگوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ تفسیر بھی بہت قریب ہے اور اکثر مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہودیوں کے رویے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ لام اور نون لن یہ جس مضارع کے صیغے پہ آ جائے مستقبل کی تاکیدی انکار کا معنی دیتا ہے کہ یہ آئندہ بھی، پھر دوبارہ آباداً تاکید کے لیے آ گیا کہ یعنی کبھی بھی یہ لوگ موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو ان کے آگے ان کے ہاتھوں نے بھیج دیا ہے اس کی وجہ سے۔ یعنی یہودی بالآخر یہ اہل کتاب تھے، ان کو آخرت پر یقین تھا کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، ان کے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ ساری بات بتائی تھی، اس لیے یہ لوگ مرنے کے آرزو نہیں کرتے تھے بلکہ موت سے بہت ڈرتے تھے۔ اور مشرکین میں یہ چیز نہیں تھی، مشرکین کو آخرت کا انکار ہے، وہ یہود کی نسبت موت سے کم ڈرتے ہیں۔ ویسے ان کو بھی موت اچھی نہیں لگتی، دنیا کی زندگی کے ساتھ ان کی محبت ہے، لیکن یہود میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اس بات کا تذکرہ کیا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ وہ موت کی آرزو کبھی بھی ہرگز نہیں کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہم بھی اگر برے عمل کرتے ہیں تو ہمیں اپنی اگلی زندگی کی فکر کرنی چاہیے کہ دنیا میں تو ہم خوبصورتی کے لیے، آسانی کے لیے، کسی کی رضا کے لیے، کسی کی خوشی کے لیے، عارضی نفع کے لیے اللہ کی نافرمانی کر کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن آخرت کا ہمیشہ کا نقصان وہ ہمارے پلے پڑ جاتا ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور ضرور تو ان کو پائے گا لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والے دنیا کی زندگی پر۔ یعنی یہودیوں کو اپنی آخرت سے اس قدر ڈر ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ بہت محبت رکھتے ہیں، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ ان کی ساری کوشش دنیا کے ساتھ ہی ہے، دنیا کے لیے ہے۔ تو دیکھیں کہ مسلمانوں کا بھی آج یہی حال ہے، دنیا کی خاطر صبح سے لے کے شام تک دکان پر تو بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے 10 منٹ نکال کے نماز نہیں پڑھتے، اور دنیا کی خاطر حرام کھا لیتے ہیں، لوگوں کا حق مار دیتے ہیں، لیکن آخرت کی خاطر کچھ بھی نہیں کرتے۔ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین یعنی جس طرح ہندوستان کے ہندو ہیں یا بتوں کی پوجا کرنے والے جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، یہ لوگ بھی دنیا کی زندگی کو بہت پسند کرتے ہیں،
اور لیکن یہودی ان سے بھی زیادہ۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یعنی ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ اس کو ہزار ہزار سال زندگی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحہ من العذاب، اور نہیں ہے وہ زندگی بمزحزح، زحزح کا معنی بچانا، با کا معنی اس کو، یعنی اس کو بچانے والی نہیں ہے عذاب سے۔ ان یعمر، اگرچہ اس کو عمر مل بھی جائے ہزار سال، پہلے لوگوں کی ہزار ہزار سال عمریں تھیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، تو 950 سال واعظ و نصیحت کی تو اس سے پہلے کی زندگی بھی ہوگی، 1000 سال سے اوپر ہو گئی ان کی عمر، تو یعنی 1000 سال بھی زندگی مل جائے پھر بھی یہ زندگی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، بلکہ اس کا نیک عمل اس کو عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے، بہت سے اسباق ہیں ہمارے لیے، جن میں سے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کی خاطر اپنے وقت کو داؤ پہ نہ لگا دیں، بلکہ یہ 24 گھنٹے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، روزانہ دیتا ہے، ان میں سے کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے لیے نکالیں۔ اگر ہم 5 نمازیں پڑھیں، بڑی تسلی کے ساتھ پڑھیں، تو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا، بہت لمبی نماز پڑھیں تو، بلکہ 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں لگتا۔ چلیں وضو سمیت اگر ہم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی لگا لیں تو باقی 22 گھنٹے بچتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اپنا حق نکالیں، باقیوں کا حق ضرور دیں لیکن اپنا حق ضرور نکالیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنا مفاد سوچے اور اپنے 24 گھنٹے اپنے بچوں کے لیے، اپنے جسم کے لیے وقف نہ کرے، بلکہ ان میں سے کم از کم 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنی آخرت کے لیے نکالے، جن میں 5 نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اور جو باقی سارا وقت ہے یعنی 2 گھنٹے اللہ کے لیے نکالنے کے بعد 22 گھنٹے اللہ کی مرضی کے مطابق جب ہم گزاریں گے تو ہماری ساری ہی انشاءاللہ عبادت لکھی جائے گی۔ کیسے گزاریں گے؟ کہ ہم ہر کام شریعت کے مطابق کر لیں، کھانا کھانے لگے ہیں تو شریعت کو دیکھیں، بسم اللہ پڑھیں، بعد میں الحمدللہ پڑھیں، سونے کے لیے رات کو وضو کریں، دعائیں پڑھیں، اذکار پڑھیں، سارے دائیں کروٹ پر سو جائیں، نماز پڑھ کے سوئیں، اٹھ کے نماز پڑھیں، کاروبار پر جا رہے ہیں تو دعائیں پڑھ کے جائیں، اللہ کا نام لے کے دکان کھولیں، اور پھر حلال طریقے سے حلال چیزوں کا کاروبار کریں، کسی کا حق نہ ماریں، گاہک سے جھوٹ نہ بولیں، گاہک کو دھوکہ نہ دیں۔ اسی طرح اپنے گھر میں بھی جھوٹ، دھوکہ، فریب ان چیزوں سے بچے رہیں، تو انشاءاللہ ہماری یہ زندگی ہماری آخرت کے لیے کام آ جائے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔